میں ایک پاکستانی جاسوس دلی میں انٹیلیجنس ایجنسی کی جیل توڑ کر قید سے ہوا فرار۔ سرفروشی، جاسوسی اور فرار پر مبنی سنیے میری لاسوال سنسنی خیز سچی داستان۔ جاسوس۔ میں نے تمام تر فوٹو فلم ترتیب وار ایک ڈبے میں رکھ کر محفوظ کر لیں اور فائلوں کے کاغذات کو بھی دوبارہ ترتیب دے کر فائل کر دیا اور دونوں فائلوں کو پلاسٹک میں اس طرح باندھ دیا کہ پانی میں گرنے سے بھی وہ خراب نہ ہو جائیں۔ مکمل واٹر پروفنگ کے بعد میں نے انہیں جوڑ کے ایک تھیلے میں رکھ کر سی دیا۔ اب میں مطمئن تھا کہ اول تو انشاءاللہ یہ فائلیں بحفاظت میرے سینئرز تک پہنچ جائیں گی، اگر خدا نخواستہ نہ پہنچ سکیں تو ان کی فوٹو فلم میں پاکستان پہنچانے کا انتظام کروں گا۔ میں نے خفیہ روشنائی سے احمد نگر میں مشن کی کامیابی اور مزید معلومات تحریر کی۔ مقررہ وقت پر میرے ساتھی اسی ریسٹورنٹ میں مجھے ملے۔ وہ مکان میں شفٹ ہو چکے تھے، کچھ فرنیچر انہیں مالک مکان نے دے دیا تھا اور کچھ انہوں نے خرید لیا تھا۔ میں نے اپنی ڈاک میں اخراجات کی تفصیل لکھ دی تھی۔ اب مجھے اور میرے ساتھیوں کو مزید رقم کی ضرورت تھی، کیونکہ اب مجھے دلی میں اونچے طبقے کے لوگوں سے میل جول بڑھانا تھا اور میرے ساتھیوں کو بھی اپنے مشنز کے اہداف کی طرف بڑھنا تھا۔ ہم سب کو اب کنٹیکٹ کی آمد کا انتظار تھا۔ ٹرانسمیٹر پر ہمارے پہلے بار رابطے کے بعد امکان تھا کہ نئی ہدایات ملیں گی۔ میرے دو ساتھی جھانسی اور بابینا دوبارہ جانے کو بےتاب تھے تاکہ اپنا مشن پورا کر سکیں، لیکن میں نے انہیں ڈاک ملنے تک اس ارادے سے باز رکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فوجی علاقے میں دو دھماکے کر کے ہم بھارتی سیکیورٹی کو چوکس کر دیں۔ علاوہ ازیں دھماکہ خیز مادہ اور ہینڈ گرنیڈ بھی ہمیں بھارت سے اپنے ہمدردوں سے حاصل کرنے تھے، جن کے حصول کے لیے مجھے ان سے رابطہ کرنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ کام مؤخر کر دیا جائے۔ بہرحال میرے چاہنے نہ چاہنے کی بات نہ تھی، بلکہ ہمیں اوپر کے احکامات کی تعمیل کرنی تھی۔ کنٹیکٹ کی آمد میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ میں نے ان دنوں کی شامیں اشوکا اور اکبر ہوٹل میں گزاری۔ اب میں اپنی پوری توجہ سروسز کلب میں داخل ہونے، راہ و رسم بڑھانے پر مرکوز کر دی تھی۔ مقررہ دن اور وقت پر کنٹیکٹ ملا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ اس کے ہمراہ ایک اور آدمی بھیجا گیا ہے اور وہ وہاں کھڑا ہے۔ اپنی تسلی کے لیے میں ٹہلتے ٹہلتے اس نئے آدمی کے قریب سے گزرا اور سگریٹ جلانے کے لیے اس سے ماچس مانگی۔ جواباً اس نے کہا، ماچس تو لیجیے، لیکن ایک سگریٹ آپ مجھے دیں۔ یہ ہمارے نئے آدمی کے لیے مستقل کوڈ تھا۔ صحیح جواب ملنے پر میں نے اسے سگریٹ دیا اور اپنا سگریٹ سلگا کر ٹہلتے ٹہلتے واپس آ گیا۔ کنٹیکٹ وہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا جو مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ میرے سامنے سے گزر کر دوسری جانب کھڑا ہو گیا، جہاں کنٹیکٹ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ڈاک اس کے پاس تھی۔ میں نے کنٹیکٹ سے اپنی ڈاک لی اور اسے کہا کہ آپ اس جانب چلے جدھر میرا ساتھی تھا۔ پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا۔ ادھر کنٹیکٹ کا ساتھی بھی فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے اپنے ساتھی کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈاک اسے تھمائی اور بھیجنے والی ڈاک کا پیکٹ اس سے لے لیا۔ میرا ساتھی فوراً وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر ڈاک کا پیکٹ لیے میں کنٹیکٹ کے پاس پہنچ گیا۔ کسی کی نظروں میں آئے بغیر میں نے پیکٹ اس کے حوالے کیا، اس سے پہلے کہ میں کنٹیکٹ کو اگلی ملاقات کے لیے نئی جگہ، دن اور وقت کا بتا چکا تھا۔ پیکٹ لے کر کنٹیکٹ فوری طور پر وہاں سے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا ہمراہ بھی کچھ فاصلہ دے کر اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ دلی کی گنجان آبادی میں کنٹیکٹ سے سیدھا بھی مل سکتا تھا اور ڈاک کا تبادلہ کر سکتا تھا، لیکن کسی بھی خطرے کے امکان کو پیش نظر رکھ کر یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ بہرحال یہ مرحلہ بخیریت و عافیت طے ہوا۔ ڈاک لے کر میرا ہمراہی اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ پہلے سے مقررہ وقت پر گھر سے باہر آ کر مقررہ جگہ پر میرا منتظر تھا۔ میں نے ڈاک کا پیکٹ اس سے لے لیا اور اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ ڈاک میں کچھ نئی ہدایات تھیں اور 20,000 روپے میرے ساتھیوں کے لیے اور 10,000 روپے میرے لیے۔ ہمیں رقم تو خاصی مل رہی تھی، لیکن ایک ایک پیسے کا حساب ہم رکھتے تھے۔ غالباً یہ ہفتے کی شام تھی جب اشوکا ہوٹل میں ایک تفریح پروگرام ترتیب دیا گیا تھا، جس میں فلور ڈانس بھی تھا۔ ٹکٹ پر اس پروگرام میں داخلہ تھا۔ میں نے ٹکٹ لینا چاہا تو معلوم ہوا صرف جوڑوں کو داخلے کی اجازت ہے۔ مجھے خاتون ساتھی کی ضرورت تھی جو اشوکا کی لابی میں پوری ہو گئی۔ اونچی سوسائٹی میں داخل ہونے کے لیے خواہش مند غریب گھرانوں کی لڑکیاں ان 5 اسٹار ہوٹلوں کی لابی میں اکثر شام کو بیٹھی مل جاتی ہیں، جو ایسے لوگوں کی تلاش میں آتی ہیں جو ان کی شام کا خرچ بھی اٹھا سکے۔ میں نے ایسی ہی ایک لڑکی کو دعوت دی۔ وہ فوراً ہی مان گئی۔ میں نے ٹکٹ لیا، ہال میں داخل ہوئے اور ایک ٹیبل پر قبضہ جما لیا۔ آہستہ آہستہ مختلف جوڑے ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد فلور پر ڈانس شروع ہو گیا۔ اکبر ہوٹل میں 2-3 بار دیکھا ہوا ایک جوڑا بھی وہاں موجود تھا۔ شوہر بوڑھا اور بیوی جوان، دونوں مینوشی میں مصروف تھے۔ میں نے اپنی ساتھی لڑکی سے پوچھا تو وہ تیار ہو گئی اور ہم فلور پر آ گئے۔ شور ڈانس کے لیے شروع ہوئی۔ آرکسٹرا کی دھن تیز ہوتی گئی اور بالآخر اس دور کے مشہور ترین راک اینڈ رول پر ختم ہوئی۔ بوڑھے شوہر پر بھی میں اثر کر چکی تھی۔ وہ اپنی ساتھی کے ہمراہ فلور پر آ گیا۔ راک اینڈ رول میں تیز دھن پر ناچتے ہوئے جلد ہی وہ ہانپ
गया। मैं ऐसे ही मौका की तलाश में था। मगरबी असूल के मुताबिक मैंने इस बूढ़े की पीठ पर आहिस्ता से उंगलियां बजाई। वो इस औरत से अलग हो गया और वो औरत मेरे साथ नाचने लगी। नाच में वक्फा हुआ तो मैं औरत को इसकी टेबल पर छोड़ने गया, अपना तारुफ करवाया, दोनों का शुक्रिया अदा किया। इस औरत ने मुझे अपनी टेबल पर बैठने की दावत दी जो मैंने कबूल कर ली। दौरान गुफ्तगू मालूम हुआ कि मासूफ एक ठेकेदार हैं और खतून इनकी बेगम है। एक्स्ट्रा की तेज आवाज और मैं नौशों की ऊंची आवाज में गुफ्तगू ने खासा शोर मचा रखा था। मुझे महसूस हुआ कि ठेकेदार साहब ने टेबल पर मेरी मौजूदगी और अपनी बेगम के साथ मेरे नाचने को पसंद नहीं किया। मैंने इनसे इजाजत लेकर उठने वाला ही था कि डांस फिर शुरू हो गया। मुझे खूब याद है कि ऑर्केस्ट्रा ने मेरी पसंदीदा धुन कम सितंबर बजानी शुरू की। ये इस दौर की बात है जब आतिशां जवान था। मेरे पाँव बेख्तियार फर्श पर बजने शुरू हो गए। ठेकेदार की बीवी जो जवान और खासी पुरकशिश थी, इसने मखमूर आंखों से मुझे इशारा किया। मैं कुर्सी से उठा, मेरे साथ ही वो भी खड़ी हो गई। हम फ्लोर पर आकर नाचने लगे। इस धुन पर सकेयर यानी स्लो नाच किया जाता है और नाचने वालों के जिस्म एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। कुछ माहौल का असर, कुछ मैनोशी का नशा और जवानी का जोश। चंद कदम लेने के बाद ही इस औरत ने अपना सर मेरे सीने से लगा दिया। मैंने सरगोशी में इसका नाम पूछा तो इसने आशा बताया। मैंने इसे कहा, मुझे महसूस हुआ है कि तुम्हारे शोहर ने तुम्हारे साथ नाचने को पसंद नहीं किया। वो सिवाय नापसंद करने के और कर भी क्या सकता है। इसने बड़े ज़ोमैनी अंदाज में जवाब दिया। मैंने इसे कहा कि मैंने अकबर होटल में तुम्हें 2-3 बार देखा था और तुम्हारे हुस्न से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। आज अशोका में इस प्रोग्राम में तुम्हें दाखिल होते हुए देखा तो ना रह सका। लाबी से एक लड़की ली और इसके हमरा अंदर आया क्योंकि सिर्फ जोड़ों को आने की इजाजत है। इसने कहा, मैं तो समझी कि वो तुम्हारी बीवी है। वो हंस पड़ी और इसी मखमूर लेछे में कहने लगी, तुम मर्द बड़े शैतान होते हो। मेरे पूछने पर इसने बताया कि ठेकेदार साहब की पहली बीवी मर चुकी है। इस बीवी की औलाद उम्र में इससे बड़ी है। मैंने कहा कि शायद तुम इसे बहुत जल्द समझो, लेकिन ये हकीकत है मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ। मैं बम्बई से आया हुआ हूँ और लोधी होटल में मुकीम हूँ। कारोबार के सिलसिले में दिल्ली में चंद माह रहना है। गैर शादीशुदा हूँ महज इसलिए कि अब तक की पसंद की कोई औरत नहीं मिली। बिल्कुल तनहा हूँ। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द इससे बहुत सी बातें करके इसे अपनी जानिब राग़िब कर लूँ। मुमकिन है बाद में ऐसा मौका ना मिले। मैंने इसे इसी मखमूर लेछे में कहा कि पहले तनहा थे, अब तनहा नहीं हूँ। इसने लोधी होटल में मेरा कमरा नंबर पूछा और जहन नशीन करने के लिए दोबारा नाम भी पूछा और नाचते हुए फिर मेरे सीने पर सर टिका दिया। जिनका आयरीन को ऐसी ऊंची सोसाइटी में जाने का मौका ना मिला हो तो उन्होंने सुना जरूर होगा कि बड़े सगीर से रुखसत होते हुए अंग्रेज अपनी लानती जिंदगी की कुछ रवायात यहाँ छोड़ गए और इस मुआशरे के लोग मगरब की नकल में इतना आगे बढ़ गए कि मगरब को भी पीछे छोड़ दिया। भारत में तो अब शहर की आधी आबादी अस्कराट और जीन पहनती है। ये मिडिल क्लास लोग हैं, जबकि अपर क्लास तो मगरबी नवासी में इन हदों को भी पार कर चुकी है। भारतीय फिल्मों के वीडियो कैसेट मेरी बात की गवाही देंगे। जो उरियानियत हम मगरबी फिल्मों में देख नहीं पाते वो भारतीय फिल्मों में हमें मिलती है। नाच खत्म हुआ और मैं आशा को इसकी टेबल पर छोड़कर अपनी टेबल पर आ गया। मेरी पेड फ्रेंड इस दौरान बियर और विस्की के नशे में मदहोश हो चुकी थी। मैं खुद भी इस माहौल से अब निकलना चाहता था क्योंकि अशोका और अकबर जैसे 5 स्टार होटलों में सिर्फ 200 रुपए में कोई जोड़ा अपनी शाम गुजारने का सोच भी नहीं सकता। महज तफरी प्रोग्राम और टिकट की वजह से निचली क्लास के शोरगुल मचाने वाले लोग वहाँ तूफान बदतमीजी बर्पा किए हुए थे। मैंने बिल अदा किया और पेड फ्रेंड को लॉबी में कोई और शिकार ढूंढने के लिए छोड़कर अपने होटल चला आया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।